السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ ہمارے وہ دوست جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا وہ بٹن کو نہ چھیڑیں ورنہ وہ انسبسکرائب ہو جائیں گے۔ جناب، بہت سی اسٹوریاں ہیں لیکن زیادہ توجہ ہم مرکوز کریں گے جناب ایران کے اوپر، کہ ایران کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چائنا بڑا کھل کھلا کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ چائنا نے جو ہے C-17 جہاز کا کہہ رہے ہیں، جو بڑا ملٹری کا ایکوپمنٹس لے کے جاتا ہے، مال بردار جہاز جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ گزشتہ 3 دنوں سے، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں 3 دن، گزشتہ 3 دنوں سے جو ہے وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور بس یہی لگا ہوا ہے کہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو جناب، آ رہے جا رہے سے مراد یہ ہے کہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ویپن جو ہے، ہتھیار جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ ایران نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ہمیں انگیج کیا تو ہم آپ کو جو ہے جو گلف ہے اس میں آپ کو انگیج کریں گے، یعنی عربین سی کے اندر آپ کو انگیج کریں گے۔ وہاں پر سعودی عرب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، ایران کو بھی بتا دیا ہے کہ بھائی ہماری نہ زمین استعمال ہوگی اور نہ ہی ہماری فضا استعمال ہوگی آپ کے خلاف۔ امریکہ کو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنا منہ کھانے کو رکھیں۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے گھیرنا، لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے ایران کے پاس جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ابھی تک اٹیک نہیں کر رہے۔ اگر ایران ترنے والا ہوتا تو اب تک کا یہ کھا جانا تھا انہوں نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے۔ دیکھیں، اسرائیل کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسرائیل کو کوئی کسی کھاتے میں نہیں لاتا۔ لوگ صرف اسرائیل سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کا تماشبین ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس کا پم کھڑا ہے، اور اسی پم کی وجہ سے جو ہے ذرا لوگ ہچکچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا ناجائز معشوق کھڑا ہے، عاشق کھڑا ہے اس کا، اسرائیل معشوق وہ عاشق، تو اس لیے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ اب امریکہ کو وہ سیدھا سیدھا لے آیا ایران کے اوپر۔ دیکھیں، میں نے اپنے پہلے بھی کئی ویلاگز میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں، ایران سے پنگا لینا امریکہ کے گلے میں پھنس جائے گا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ افغانیوں سے تو خیر نہیں تھا، چونکہ افغانستان کے ٹائم میں انہوں نے ایک ایسا ہوا کریٹ کیا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور خالی افغانستان، اور اس کی مدد کر رہا تھا خفیہ طور پہ پاکستان۔ یعنی افغانی تو ہے ہی نمک حرام، ہم نے ان کا اس زمانے میں ساتھ دیا کہ جب کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا۔ ہمارے علاقے سے نہ گندم رکی، نہ چاول رکے، نہ اچار رکا، نہ گڑ رکا، نہ ادویات رکی۔ ہمارے ملک سے تجارت جا رہی تھی ان کی طرف، جبکہ دنیا نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ میں موضوع سے بھٹک گیا، دوبارہ آتا ہوں موضوع کی طرف۔ لیکن ایران کے ساتھ تو رشیا ہے، چائنا ہے، نارتھ کوریا ہے، بہت سے اسلامی ممالک بھی ہیں، بہت سے افریقن ممالک بھی ہیں، کچھ یورپین ممالک بھی خفیہ طور پہ جو ہے ایران کی امداد کر رہے ہیں۔ اب آپ کسی کی گرین لینڈ قبضہ کرو گے تو گرین لینڈ کو وہ تمہیں دے دے گا آسانی سے؟ وہ کبھی بھی تمہیں آسانی سے نہیں دے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور کرے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ ایرانی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فائٹ کریں گے، ہم لڑیں گے۔ فرض کیجئے اگر ایران میں 12 کروڑ کی آبادی ہے، اگر اس میں 1 کروڑ جو ہے شاہ کے وفادار ہیں
اور 11 کروڑ اسلامی نظام سے پیار کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے نواسے رسول سے پیار کرتے ہیں، تو بتائیے کس کی تعداد زیادہ ہوئی، 11 کروڑ کی کہ 1 کروڑ کی؟ 11 کروڑ کی یقیناً. لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 1 کروڑ ہے یہ ملک میں جو ہے خلفشار پھیلا دیں. ابھی ایک خبر آج یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنی اسپیشل فورسز کو بھیجا ہے کہ کسی طریقے سے وہ خامنہئی صاحب کو جو ہے قتل کر دیں. اگر خامنہئی صاحب کو یہ قتل کر بھی دیتے ہیں تو ایک بہت بڑے پیمانے پر انارکی پھیلے گی، اور اس سے یہ میری بات یاد رکھ لیجئے، امریکہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. دنیا میں جہاں جہاں امریکہ کے انٹرسٹ ہے وہ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی کل میرے پاس ایک خبر آ رہی تھی کہ ایران نے جو ہے وہ دھماکہ بھی کیا ہے، اس نے ٹیسٹ کیا ہے، نیوکلیئر ٹیسٹ، لیکن میرے پاس کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہاں جی واقعی انہوں نے دھماکہ کر لیا ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. یہ تو ہم اور آپ سب مانیں گے، کھل کھلا کے سامنے آ نہیں رہی، چونکہ یہ انٹیلیجنس کی خبریں ہوتی ہیں، ان کے پاس رہا کرتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی چھڑ جاتی ہے، تو لڑائی اگر چھڑ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پوری عرب کنٹریز، یہ گلف انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ انڈیا، انکلوڈنگ افغانستان، سب ڈسٹرب ہو جائیں گے بہت بری طریقے سے. جس طریقے سے جب افغانستان میں لڑائی ہو رہی تھی تو پورا یہ خطہ، یہ ریجن جو ہے وہ ڈسٹرب تھا سوائے انڈیا کے، چونکہ انڈیا جو ہے وہ شروع سے غدار ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈین جو ہے یہ را کے ایجنٹ، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. پہلے انہوں نے چابہار میں انہوں نے حرامی پن کیا، ابھی وہ تو جب ایران کے اپنے سر کے اوپر گزری ہے تو ایران کو پتہ لگا ارے بھیا یہ کیا ہو گیا، ہم نے یہ کیا کر دیا. بہرحال اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا کر دیا کیا نہیں کر دیا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایران مکمل طور پہ تیار بیٹھا ہے. ایران نے جو ان کے سلیپر سیلز ہیں دنیا میں سب کو آگاہ کر دیا ہے، سب کو گائیڈ لائن دے دیے. ادھر یمنی لوگوں نے کہہ دیا، حوثیوں نے، کہ اگر ایران پہ حملہ ہوگا تو ہم پھر جو ہے وہ دندا سے لے کے دانت نہیں مانج رہے ہوں گے، پھر وہ ہم دندا سے جو ہے وہ دانتوں کو تیز کر رہے ہوں گے. جیسے کہ آپ کو یاد ہے میرے خیال میں صلح حدیبیہ تھا کہ وہ جو مسلمان مسواک سے کر رہا ہے کہ رہے بھائی وہ تو دانتوں کو تیز کر رہا ہے، ہمیں چبا جائیں گے، کھا جائیں گے. تو بہرحال یہ بات تھی تھوڑی سی. ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ ہماری قوم میں غدار لوگ بہت ہیں. مسلمانوں میں جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے مادر ننگے دین ننگے وطن. یہ نہ بھولو کہ آج ایران کی باری ہے، ہو سکتا کل تمہاری بھی ہو. لیکن کچھ اسلامی ممالک جو ہے خفیہ طریقے سے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کر تو دو گے حمایت، لیکن اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر ایران کو کل کو کچھ ہو گیا تو نیکسٹ یو. اور اسپیشلی میری جو توپوں کا رخ ہے وہ ہے متحدہ عرب امارات کی طرف. ابھی تم بھلے کتنی دوستی گانٹ لو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہود تو کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتے. یہ تو بس یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی آیتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اس قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، کہ یہ وہ بدنصیب قوم ہے جس کو آسمان سے کھانے پہنچائے گئے، جن کی ہاں میں ہاں اللہ نے کری. انہوں نے کہا ہمیں یہ چاہیے تو اللہ نے کہا لے لو. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تا قیامت اس دھرتی کے اوپر. اللہ نے کہا جاؤ تم سے زیادہ خوبصورت ہو گئی نہیں. جاؤ موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی مالدار ہو ہی نہ. اللہ نے کہا جاؤ قیامت تک تم سے زیادہ مالدار ہی نہیں ہوگا، جاؤ جاؤ دیا. آؤ
ٹو دی پوائنٹ، ٹرم پہ آؤ۔ اللہ نے جب کہا کہ قربانی کرو تو انہوں نے 100 کروڑ اس میں نقص نکال دیے کہ وہ بچھڑا ہو کہ بچھڑی ہو، کالا ہو کہ لال ہو کہ سفید ہو، کان کٹے ہوں کہ نہ کٹے ہوں، کیسا ہو چپٹا ہو۔ یعنی یہ ایسی نافرمان قوم ہے جس نے اپنے رب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ پر اللہ قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم سے مکر کرتا ہے پھر وہ بھول جائے آئی ایم دا بیسٹ پلانر، اللہ بیسٹ پلانر ہے۔ بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، امریکہ از ناٹ دا بیسٹ پلانر، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنے پر خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔